اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ کل یہ بیان کیا گیا تھا کہ تیمم کس طرح کیا جاتا ہے، آج یہ بتایا جائے گا کہ تیمم کے احکام کیا ہیں، یعنی تیمم کس طرح سے کیا جائے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہو اور صحیح ہو۔ مسئلہ نمبر 710، اس میں بیان ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص پیشانی یا ہاتھ کی پشت کے ذرا سے حصے کا بھی مسح نہ کرے تو اس کا تیمم باطل ہے، قطع نظر اس کے کہ اس نے عمدن مسح نہ کیا ہو یا مسئلہ نہ جانتا ہو یا مسئلہ بھول گیا ہو، لیکن بال کی کھال یعنی بال کے نیچے جو کھال ہوتی ہے، یعنی ماتھے کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے، وہاں پہ بال کو بالکل ہٹا کر یا اس طریقے سے بال کو بالکل اس طرح سے اوپر کر دینا کہ مطلب اس کی بال کی کھال جو ہوتی ہے، نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اسے بالکل کھول لیا جائے، یعنی پیشانی کے علاوہ جو سر کا حصہ ہوتا ہے اس پہ بھی مسح کیا جائے۔ اس پہ مسح کرنا ضروری نہیں ہے، صرف ماتھے کا جو ظاہری حصہ ہوتا ہے جہاں سے بال اگتے ہیں اس حصے پہ مسح کرنا ضروری ہے، لیکن کوئی بھی حصہ چھوٹنے نہ پائے اس طرح مسح کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہاتھ کا بھی مسئلہ ہے کہ ہاتھ کے اوپری حصے پر اس طریقے سے مسح کیا جائے کہ کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 711، اگر کسی شخص کو یقین نہ ہو کہ ہاتھ کی پشت پر مسح کر لیا ہے تو یقین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کلائی سے کچھ اوپر والے حصے کا بھی مسح کرے، لیکن انگلیوں کے درمیان مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ شک کر رہا ہو کہ اس کے پورے ہاتھ پر مسح ہو گیا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں جو کلائی ہوتی ہے، کلائی کا گٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر کا بھی حصہ مسح کرتے وقت تھوڑا سا شامل کر لیا جائے تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے، لیکن صرف اوپری حصے پر ہی کرنا ہے۔ انگلیوں کے درمیان کی جو کھال ہوتی ہے، انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، اس پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 713، مسئلہ نمبر 712، تیمم کرنے والے کو پیشانی اور ہاتھوں کی پشت کا مسح احتیاط کی بنا پر اوپر سے نیچے کی جانب کرنا ضروری ہے، اور یہ افعال ایک دوسرے سے متصل ہونے چاہیے، اور اگر ان افعال کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تیمم کر رہا ہے تو تیمم باطل ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو شخص مسح کر رہا ہو اس میں ضروری ہے کہ وہ مسح کرتے وقت اوپر سے نیچے کی جانب کرے، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں پہ ہاتھ رکھے اور نیچے کی جانب کھینچے، یا پھر دائیں بائیں بھی اوپر سے ہلکا اتارنے کے بعد ہاتھ کو دائیں بائیں بھی پیشانی پر ہاتھ پھیر سکتا ہے، لیکن ہاتھوں کا مسح کرتے وقت جب انسان ہاتھ کا مسح کرے گا تو گٹے کے اوپر رکھے گا ہاتھ اور انگلیوں کی جانب کھینچ کر لے جائے گا، یعنی اوپر سے نیچے کی جانب مسح کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ موالات بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص تیمم کر رہا ہے تو ضروری یہ ہے کہ پہلے ہاتھ مارے، ہاتھ مارنے کے بعد زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد اتنی دیری نہ کرے کہ سامنے والا دیکھنے کے بعد یہ سوچے کہ یہ تو مٹی سے کھیل رہا ہے، یہ تیمم نہیں کر رہا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد فوراً ہی پیشانی کا مسح کرے، اور فوراً ہی پیشانی کا مسح کرنے کے بعد ہاتھوں کا مسح کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص دیکھے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ یہ شخص یہ تو مٹی سے کھیل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ تیمم نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں تیمم باطل ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جیسے ہی زمین پر ہاتھ مارے جائیں فوراً ہی ماتھے کا مسح کیا جائے، پیشانی کا مسح کیا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کا مسح کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 713، نیت کرتے وقت لازم نہیں ہے کہ اس بات کا تعین کرے کہ اس کا تیمم غسل کے بدلے ہے یا وضو کے بدلے، لیکن جہاں دو تیمم انجام دینا ضروری ہو تو لازم ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو معین کرے، اور اگر اس پر ایک تیمم واجب ہو اور نیت کرے کہ میں اس وقت اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہوں، اگرچہ وہ نیت کرنے میں غلطی ہی کیوں نہ کر دے، پھر بھی اس کا وضو صحیح ہے۔ مثال کے طور پر
اگر کسی شخص پر ایک وضو واجب ہے، ایک وضو واجب تھا، غسل واجب نہیں تھا، صرف اسے وضو کے بدلے ہی تیمم کرنا تھا، تو ایسی صورت میں تیمم کی نیت کرتے وقت معین کرنا واجب نہیں ہے، صرف نیت کر لینا کافی ہے۔ لیکن اگر اس کے وظیفے میں اس کو دو تیمم کرنا ہو، ایک وضو کے بدلے دوسرا غسل کے بدلے، تو ایسی صورت میں اسے معین کرنا ہوگا کہ یہ تیمم کون سا ہے، وضو کے بدلے والا ہے یا پھر غسل کے بدلے والا ہے۔ لیکن اگر جس کا وضو کے بدلے ہی صرف ایک تیمم ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص نیت کرنے میں غلطی کر دے تو اس کا تیمم صحیح ہوگا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے یہ ارادہ کیا کہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے وضو کے بدلے تیمم کر کے، لیکن اس نے یہ غلطی کر دی نیت کرتے وقت کہ میں اپنا وظیفہ انجام دینے کے لیے تیمم کرتا ہوں غسل کے بدلے قربتاً اللہ، تو ایسی صورت میں اس کا تیمم صحیح رہے گا، کیونکہ اسے وضو کے بدلے تیمم کرنا تھا، لیکن اس نے نیت کرنے میں غسل کے بدلے تیمم کر لیا، تو بھی اس کا تیمم صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔